خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب نقطہ رابطہ سوگندہ ان سورے و ہدف آن. ٹھیک، ایک منٹ ذرا میرا فون آ رہا ہے، میں تھوڑا چلیں. اس سورہ مبارکہ میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان قسموں کا اس سورہ کے ہدف کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیونکہ سورہ کا ایک مقصد ہوتا ہے، سورہ کا ایک ہدف ہوتا ہے. سورہ کسی نہ کسی پیام، کسی نہ کسی اہم بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک، قسم کھانے کے لیے سورہ نہیں ہوتا ہے. قسمیں صرف اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ سورہ کے اہداف کو اور محکم اور مستحکم طریقے سے بیان کیا جا سکے، اور جنہیں پیغام دیا جا رہا ہے وہ اس سورہ کے پیغام پر پوری طریقے سے اطمینان رکھیں اور یقین کے ساتھ اس پیغام کو حاصل کریں لیں اور اس پر عمل کریں. تو اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ سورہ کا ہدف ہوتا ہے، قسم نہیں ہو. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سورہ میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان قسموں کا اس سورہ کے اہداف کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیونکہ دونوں چیزیں سورہ کے اہداف بھی ہیں ایک طرف، دوسری طرف قسمیں بھی ہیں. تو اہداف میں اور قسموں میں کوئی رابطہ، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. تو السوالاتی کی پیرامون ان سورہ مطلب شود ان اس کی چھ ارتباطی میان سوگند بے اسبہائے مجاہدان و جملہ ان الانسان لربہی بکنود لکنود وجود دارت. مولانا اس سورہ کے سلسلے میں سوالات میں سے جو سوال یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں مجاہدوں کے، سپاہیوں کے، لشکر اسلام کے سپاہیوں کے گھوڑوں کی جو قسمیں کھائی گئی ہیں، جو قسم کھائی گئی ہے، اس قسم کا ان الانسان لربہ کنود کی بے شک انسان اپنے رب کی نعمتوں کی بنسبت کیا ہے مولانا، ناسپاس اور بخیل ہے. اس جملے کے ساتھ کیا رابطہ رکھتا ہے؟ مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم اور انسان کے بخیل اور ناسپاس ہونے کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ کم مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے اور ادھر انسان کی ناسپاسی، اس کے کفران اور اس کے بخل کی بات کہی جا رہی ہے. تو سپاہیوں کے گھوڑوں کی قسم اور انسان کے ناسپاس اور بخیل ہونے کے درمیان کوئی رابطہ ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں کہ ایک زمین کی بات ایک آسمان کی بات ہو رہی ہے. قسموں میں اور جواب قسم میں کوئی رابطہ نہ ہو. قسم اور جواب قسم میں ارتباط ہے یا نہیں ہے، آسان لفظوں میں کہا جائے. ٹھیک، زیرا بررسی آیات قرآن بما نشان میدہت کہ ہمارے نوعی ارتباط درمیانے قسمہا و مقسم بہ یعنی آنچ بے آن قسم یاد میں شود موجود ہے. مولانا اگر اب قرآن مجید کی آیتوں کی بررسی کریں گے، آیتوں کے سلسلے میں تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ قرآن مجید میں جتنی قسمیں کھائی گئی ہیں ان قسموں کا ان چیزوں کے ساتھ جن کے لیے قسم کھائی گئی ہے ایک خاص قسم کا رابطہ آپ کو نظر آئے گا. قرآن ایک قسم اور ایک جس کے لیے قسم کھائی جائے، یعنی وہی ہدف ہوتا ہے، اصل وہی مقصد ہوتا ہے سورہ کا. ٹھیک، تو اس سورہ مبارکہ میں قسمیں ایک طرف ہیں. ٹھیک، کن کے لیے یہ قسمیں کھائی گئی ہیں مولانا؟ مقسم بہ یا مقسم بہ، جن کے لیے قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ وہی انسان. ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی، یہ تو اس سورہ کی بات ہے. اب دوسرے سورہ میں بھی جائیے جہاں پر قسمیں کھائی گئی ہیں، قسموں کے بعد آپ کو وہ چیزیں
کہ جن کے لیے قسم کھائی گئی اس میں آپ کو ایک رابطہ نظر آئے گا. آپ سورہ شمس لے لیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والنهار اذا جلاها. اب آخر میں جائیں گے مولانا کیا آتا ہے؟ یہ تو ساری تقریباً 10 قسمیں ہیں. قسموں کے بعد قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تو اب یہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها یہ وہ چیز ہے، یہ مقسم بہ ہے، انہی کے لیے یہ 10 قسمیں کھائی گئی ہیں. اور ان تمام قسموں کا ان مقسم بہ کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے. تمام سوروں میں، تمام قرآن مجید کی جتنی سورہ ہیں اور جن سوروں میں قسمیں کھائی گئی ہیں، اور قسموں کے بعد جو جواب قسم ہے یا یوں کہا جائے کہ جو مقسم بہ ہے، جن چیزوں کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے درمیان آپ کو ایک خاص قسم کا رابطہ نظر آئے گا. قسموں کا مقسم بہ کے ساتھ ایک خاص تعلق نظر آئے گا. قسمیں اور مقسم بہ بے رابطہ نہیں ہے. تو سوال یہ، اس سورہ میں قسموں کا مقسم بہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص قسم کا ارتباط آپ کو، ایک خاص قسم کا تعلق قسموں اور مقسم بہ یعنی جن کے لیے قسم کھائی گئی ہے آپ کو موجود ملے گا. وہ اصولاً بلاغت و فصاحت قرآن نیز چنین مطلبی اقتضامی کلا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کائنات کی سب سے فصیح و بلیغ کتاب ہے. فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ قسم اور مقسم بہ میں رابطہ ہونا چاہیے، وإلا فصاحت کیسی بلاغت کیسی؟ بے ربط باتیں کی جائے، قسم کچھ اور کھائی جائے اور جن کے لیے قسم کھائی جا رہی ہو وہ کچھ اور ہو، دونوں کے درمیان کسی طریقے کا کوئی ارتباط ہی نہ ہو، تو اس کو فصاحت و بلاغت تھوڑی کہا جائے گا. تو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قسم اور وہ چیزیں جن کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے درمیان ایک خاص رابطہ ہونا چاہیے. تو دربار آیات مورد بحث ممکن است رابطه چنین باشد که قرآن میگوید انسانهای یافت میشوند ایثارگر که در مسیر جهاد به پروا پیش میروند و از هیچ گونه فداکاری مضایقه ندارند، جان و مال خود را در راه خدا میدهند، با این حال چگونه بازی آن همه بخیل و ناسپاسند و در برابر نعمتهای حق نه حمد خدا میگویند و نه در راه وہ ایثار. اب رابطے کو بیان کر رہے ہیں مولانا کہ اس سورہ مبارکہ میں قسموں اور جن چیزوں کے سلسلے میں قسمیں کھائیں گے، جن کے بارے میں قسمیں، جن کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں، ان کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے. اور وہ رابطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں تو ایسے انسان آپ کو نظر آئیں گے جو فداکار ہیں، جو ایثارگر ہیں، جو خدا کی راہ میں اس کی مسیر میں پوری طریقے سے جہاد بے پرواہ ہو کر کے جہاد کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ہر طریقے کی فداکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں. خدا کی راہ میں جان دینے کی جہاں باری آ جائے وہاں جان دے سکتے ہیں، جہاں مال قربان کرنے کی باری آئے وہاں. تو ایک طرف تو یہ انسان ہے کہ جن کے اندر ہر طریقے کی جانی اور مالی فداکاری اور ایثار آپ کو دکھائی دے گا. دوسری طرف وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، کفران نعمت اور بخل اور ایثار سے دور ہے. تو یقیناً ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کے اندر ایثار نہیں ہے، جن لوگوں کے اندر فداکاری نہیں ہے، جو لوگ نعمت پروردگار کا حق ادا نہیں کرتے مولانا، ان کے مقابلے میں یہ جو دوسرا گروہ ہے، دوسرے انسان ہیں جو فداکار اور ایثارگر ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ مولانا ان کے لیے قسمیں
یہ ایک رابطہ ہے، ایسے ہی نہیں قسم کھائی گئی. دربار آیات مورد بحث، جن آیتوں کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، ممکن اس رابطے چنین باشد، ان آیتوں کے درمیان ممکن ہے کہ رابطہ کچھ اس طرح سے ہو کہ قرآن می گوید، کہ قرآن کہتا ہے کہ انسان ہے یافت می شمن، ایسے انسان آپ کو ملیں گے ایثار کرنے والے، در مسیر جہاد کی راہ میں بے پرواہ پیش می روند، لاپرواہ ہو کر کے پوری دلیری اور شجاعت کے ساتھ، ایثار گری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. وَأَزْ ہیچ گونے فداکاری مذائقے نہ دارا، اور کسی بھی قسم کی، کسی بھی طرح کی فداکاری سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، دریغ نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے. جان و مال خود را در راہ خدا می دہند، اپنی جان و مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں. با این حال، باوجود کہ، یا اس حالت میں بھی، چگونے باز ان ہمیں بخیل و ناسپاسن، کس طریقے سے بعض لوگ اتنے بخیل اور ناسپاس ہیں. ایک طرف فداکاری کرنے والے، ایثار کرنے والے، خدا کی راہ میں جان و مال لٹانے والے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں. دوسری طرف یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو بخل کر رہے ہیں، ناسپاسی کر رہے ہیں، بدر برابر نعمت ہے حق، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں نہ حمد خدا می گویاں، نہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ شکرن للہ، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا کی ہے. منع کر رہا ہے او ایسا ایثار می کنند، اور نہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ایک رابطہ ہے. درست است کی قسم بے اسبہا خورد شدے است، کہنے کہ یہ بات سچ ہے، صحیح ہے، حق ہے کہ سورہ میں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے. ولی میدانیم کی اہمیت آنہا از ان نظر است کے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی اہمیت، ان گھوڑوں کا وقار، ان کی شان، ان کی عظمت صرف اس وجہ سے ہے کہ ابزاری برائے مجاہدان ہستن، یہ مجاہدین کے لیے وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے. در واقع سوگند بجہاد مجاہدان است، حقیقت میں یہ قسم گھوڑوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ قسم کیا ہے؟ جہاد کی، میدان جہاد میں قدم رکھنے والے مجاہدوں کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ در واقع سوگند، حقیقت میں قسم، بجہاد مجاہدوں کی جہاد کی قسم ہے. ہم چنین اگر سوگند بے شتران حاجیان ہو زوار خانے خدا باشد، اسی طریقے سے اگر وہ دوسرا والا معنی لیا جائے کہ یہ قسمیں حاجیوں کے اونٹوں کی ہے، تو قسم مولانا اونٹوں کی نہیں بلکہ میدان عرفات اور میدان منی میں قدم رکھنے والے حاجیوں کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک رابطہ ہے قسموں کے اور مقسمون بے کے درمیان. بعض نیز گفتن کہ ارتباط از این رو حاصل می شود کہ ان حیوانات در طریق رضای حق میں سرعت پیش می روند و پس تو اے انسان چرا تسلیم او نیستی. بعض لوگوں نے رابطے کے لیے مولانا یہ بات کہی ہے اور رابطے کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ حیوان ہو کر کے رضائے حق کے راستے میں پیش قدمی کر رہے ہیں، یہ جانور بے زبان ہو کر کے، بے عقل ہو کر کے راہ خدا میں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، مگر افسوس تم انسان ہو کر کے رضائے حق کے راستے میں قدم رکھنے کو تیار نہیں. تم کیوں نہیں تسلیم امر پروردگار ہوتے؟ تم کیوں نہیں رضا پروردگار کے حصول کے لیے اس کے نعمتوں کا شکریہ، اس کی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرتے؟ بعضی نیز گفتن، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ارتباط از ان رو حاصل می شود، قسموں کے اور مقسم به کے درمیان
رابطہ اس انداز سے حاصل ہو سکتا ہے کہ ان حیوانات در طریق رضائے حق، یہ جو جانور ہیں، چاہے مجاہدین کے گھوڑے ہوں، چاہے حاجیوں کے اونٹ ہوں، یہ رضائے حق کے راستے میں بے سرعت تیزی کے ساتھ پیش میروند آگے بڑھتے ہیں۔ مجاہدوں کے گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ میدان جہاد کی طرف، حاجیوں کے اونٹ میدان عرفات اور میدان مینا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور تو اے انسان تیرا تسلیم اونستی، اے انسان تم کیوں خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہو؟ تم کیوں نہیں رضا حق کے راستے میں پیش قدمی کرتے، قدم آگے بڑھاتے؟ ٹھیک مولانا؟ تو کہ اشرف مخلوقاتی، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے اشرف تمہیں بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، کرامت تمہیں دی ہے، تاج کرامت تمہارے سر پہ رکھا ہے، شرافت کی ابا تمہاری دوش پہ ڈالی ہے، مخلوقات میں تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، فرشتوں سے تمہارے سامنے سجدہ کروایا ہے۔ تیرا مقام، تیرا مرتبہ فرشتوں سے عالی ہے، لیکن کام تیرا حیوانوں سے بھی گیا گزرا۔ کیا تو کہ اشرف مخلوقاتی و شائستہ تری، تم تو مخلوقات میں سب سے اشرف ہو، تم زیادہ حقدار ہو کہ رضائے حق کے راستے میں پیش قدم ہو جاؤ۔ ولے مناسبت اول روشن ترس، لیکن وہ جو پہلی صاحب تفسیر نے جو رابطہ بیان کیا ہے اور جو پہلا ارتباط بیان کیا ہے قسم اور مقسم البے کے درمیان، وہ پہلا والا زیادہ رابطہ واضح اور مناسب ہے۔ ٹھیک، چل یہ پہلا نقطہ تھا، اب دوسرا نقطہ انشاءاللہ دوسرے درس میں۔